ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور آج ایک فیصلہ سنایا گیا جس میں مشال خان کے جو قاتل تھے ان میں سے 61 لوگوں کو جو پکڑا گیا تھا، اس میں مردان یونیورسٹی کے اس اسٹوڈنٹ کے قاتلوں میں سے 57 مشتبہ افراد جو تھے ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور مقدمے کی سماعت کے دوران 50 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے تھے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ 5 مہینے 10 دن کی سماعت ہوئی تھی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا۔ مشال خان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک بے گناہ شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ایسا ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فوٹیجز دیکھی، یہ جو قتل تھا یہ اندھا قتل نہیں تھا، اس قتل کے بہت سارے عینی گواہ تھے، اس قتل کو دیکھنے والے بہت سے لوگ تھے، اس کی فوٹیجز منظر عام پہ آئیں، اس کو جو انسٹیگیٹ کرنے والے تھے وہ منظر عام پہ آئے، وہ کس طرح سے لوگوں کو بھڑکاتے رہے وہ منظر عام پر آئے۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو آج ہری پور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی، اس میں تقریباً 25 مجرموں کو دفعہ 100 مختلف دفعات اس میں عائد کی گئی ہے، لیکن 3 سال کی قید سنائی گئی، ایک کو صرف جو ہے وہ سزائے موت دی گئی ہے، اور باقی جو ہیں 5 ملزمان ان کو 25 سال جو ہے وہ قید سنائی گئی ہے۔ اس کا جو ایک ملزم تھا، جو عارف خان مجرم بھی کہہ سکتے ہیں، ملزم بھی تھا، اس کو باوجود اس کے کہ شناخت کیا گیا، باوجود یہ کہ اس کی فوٹیجز منظر عام پہ آئیں کہ وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ مشال خان توہین مذہب ہے کر رہا ہے، توہین مذہب کا اس کے اوپر الزام ہے اور جا کے اس کو مارنا جائز ہے، وہ ایک مقامی جو سیاسی جماعت ہے اس کا ایک کارکن بھی ہے، وہاں کا کاؤنسلر بھی تھا، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ کچھ ایسی اطلاعات آئیں کہ اس شخص کو شاید 4 دن کے بعد پکڑا گیا تھا، لیکن اب وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم اس بارے میں نہیں، کہ وہ چھوٹ گیا، وہ بھاگ گیا، وہ ملک سے فرار ہو گیا، بالکل اسی طرح سے جیسے نقیب اللہ محسود کا قاتل جس کو قرار دیا جا رہا ہے راؤ انوار صاحب کو، جن پہ الزام ہے، جو ملزم ہے اس معاملے کے اندر، وہ اس وقت فرار ہیں اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ آج جو انصاف کہا جائے ہوا یا نہیں ہوا، مشال خان کی جو فیملی ہے وہ بالکل بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ انصاف ہوا ہے، مشال خان کے والد مطمئن نہیں ہے، والدہ مطمئن نہیں ہے، انصاف ملا ہے مشال کو کہ نہیں، اور مشال کو ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس محض الزام نے سزائیں بھگت رہے ہیں، محض الزام میں مارے جا چکے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پاکستان مختلف جو ہیومن رائٹس کی کمیٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی جو این جی اوز ہیں، وہ اس معاملے کے اوپر بات کر رہی ہیں، لیکن بہرحال ان کو بھی انصاف اسی ایک معاملے کے انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مشال خان کو انصاف ملا کہ نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خود مشال خان صاحب کے خان شہید کے والد اقبال خان لالا برمنگم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، وہاں سے اپنی بہت مصروف آج ان کا اسکیجول تھا، پریس کانفرنس بھی تھی، لیکن برمنگم میں سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بعد میں پھر باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم اقبال خان لالا۔ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے لالا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اقبال خان لالا، مشال خان کے والد ہمارے ساتھ برمنگم سے اسکائپ پہ موجود ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو کہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے جو جماعت اسلامی کے مردان کے وہاں کا جو لوکل رہنما ہے اس نے بھی کچھ ایسی اناؤنسمنٹ کی کہ جو رہا ہو کے آئے ہیں لوگ جن کو کہ ریاست نے چھوڑا ہے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور استقبال کیا گیا ہے۔ اب بہت زیادہ اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو پروموٹ کریں یا ان کی آواز لوگوں تک پہنچائی جائے، لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج اب سے کچھ دیر پہلے جو لوگ رہا ہوئے ہیں عدالت کی طرف سے ان کے اوپر جو اطلاعات ہیں، میڈیا کی اطلاعات ہیں، ان کے مطابق
उन पे फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं रशके इंटरचेंज पे और उनको वेलकम किया गया। हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता बहाल हो इकबाल खान लाला से। हमारे साथ जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं पार्लिमानी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा हमें कराची से ज्वाइन करिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है डॉक्टर नफीसा शाह की, और हमें थोड़ी देर में शौकत यूसुफ जई साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले मैं इकबाल खान लाला के पास जाती हूँ। लाला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी लाला, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी, आप मुतमईन हैं जो आज अदालत ने फैसला किया मिशाल खान शहीद के कातिलों का? आपको लगता है कि इंसाफ मिल गया मिशाल खान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंसाफ की बात है तो वो तो मैंने पहले दिन से यही कहा था कि मैं इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था कि मेरा मशाल वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं मुजरिमाना खामोशी इख्तियार नहीं करना चाहता। और मैं इस मुल्क के अंदर जो मौजूदा मशाल है और जो मुस्तकबल के मशाल है उसकी ज़िंदगी की और उसकी जो है तालीमी कास के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि मशाल खान को इंसाफ मिल गया, मशाल खान के इंसाफ का मतलब ये कि पाकिस्तान के मौजूदा और मुस्तकबल के मशालों को इंसाफ मिल गया। तो जहाँ तक मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाए, और फिर GIT में भी उसमें तस्दीक किया गया था कि मशाल खान बेगुनाह है और इस पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, तो इस पर मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये लोग जो है ना जिस तरह झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जो है ना यानी चाहिए कि उसको सज़ा से अमकिनार किया जाए ताकि कल ऐसे वाक़यात न हो सके। तो जहाँ तक आपका ताल्लुक है सवाल का कि इंसाफ हो गया या नहीं, तो इंसाफ एक हद तक जो है ना जो मेरा मौक़िफ़ था उसकी तस्दीक हो चुकी है। हाँ जी। अच्छा, पहली बात लाला जो है जी आप मुकम्मल कीजिए। इसमें काम बाकी है। अच्छा लाला, एक जो इंस्टिगेट कर रहा था शख्स आरिफ खान, वो बताया जाता है कि वो काउंसलर था वहाँ का PTI का। आपकी क्या इत्तलात है? वो गिरफ्तार हुआ था, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया गया, उसको गिरफ्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता आप मुतमईन होंगे क्या? ये असल में पहले एक शोशा आया था कि यार वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाद में वो पता लगा कि गिरफ्तार नहीं हुआ है। लेकिन वो जो PTI का काउंसलर था वो PTI के लिए एक दाग है, और ये एक PTI के लिए एक टेस्ट केस है। चाहिए कि वो उसे गिरफ्तार करे, क्योंकि तमाम PTI में जो लोग हैं वो तो अच्छे लोग हैं, लेकिन एक आदमी जो बदनमा दाग बनता है तो उसको मिटाया जाना चाहिए। ताकि वो भी गिरफ्तार होना चाहिए, असद काटलन को भी गिरफ्तार होना चाहिए, और वो जो दूसरा मायार है साबिर मायार, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये भी बता दें कि ये आप कह रहे हैं कि जो जिस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आपके ख़ानदान को अभी तक थ्रेट्स मिल रहे हैं, आपकी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ मिशाल खान नहीं, आप सब लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो इस वक्त ख़तरे में हैं। KP के गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए आपकी सिक्योरिटी के लिए? ये KPK के गवर्नमेंट ने हमको जो है ना घर पर सिक्योरिटी दी है। हाँ जी, पहले दिन से दी है, और मशाल खान के मज़ार पर भी दी है। तो मतलब ये है कि जहाँ तक तालीम का सवाल है तो वो बच्ची 13 अप्रैल के बाद जो है ना वो यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं गई है। नहीं, आप कह रहे हैं सिक्योरिटी दी है, लेकिन हमने खबरें सुनी, आप जाहिर है कि इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि वो जो पुलिस वाले हैं उनको बिठाया तो ज़रूर गया है, लेकिन वो अखराजात उनके नहीं है, वो भी आपको अपनी जेब से पूरे करने पड़े हैं। तो आप क्या मुतालबा करेंगे? बहुत सारे मुतालबे इमरान खान साहब ने किए, KP के गवर्नमेंट ने किए, कितने पूरे हुए बशमूल इसके, और कितने पूरे नहीं हुए अभी तक आपके साथ? वो तो जहाँ तक जो है ना वो तो एक सवाल के जवाब में ये मैंने कहा था। वैसे हमारी पुख्तून रवायात भी यही है कि जो मेहमान होते हैं हम उसका रोटी खर्चा वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक सवाल के जवाब में कि आप सही बताए कि ये खर्चा गवर्नमेंट दे रहा है, तो मैंने फिर बोला
کہ گورنمنٹ نہیں دے رہا ہے، لیکن ابھی چند دنوں کے سے جو ہے نا حکومت اس کو خرچہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اور جو مطالبے تھے کہ مشال خان کی یونیورسٹی بنائی جائے گی اس کے نام کے اوپر، اور پھر ان میں سے کوئی مطالبہ ابھی تک پورا ظاہر ہے کہ نہیں ہوا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے مردان یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا، لیکن ہمارے پھر یہاں لوکل کونسلوں اور ضلعی کونسل نے قرارداد دے کر اور عوام نے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی آف ثوابی کا نام نہیں ہے، لہذا خان صاحب جو ہے نا وہ اس کو یونیورسٹی آف ثوابی کا نام مشال شہید کے نام پر رکھے۔ لالا بالکل لالا آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک مشال خان نہیں، یہ بہت سارے مشال خانوں کا سوال ہے جو کہ اٹھانا ہے۔ نفیسہ، ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے جو جماعت اسلامی مردان ہے اس نے ویلکم کیا رشکئی انٹرچینج پہ کھلم کھلا جو کہ رہا ہو کے آ رہے ہیں۔ کچھ تصویریں آئی ہیں، میڈیا اطلاعات ہے اس معاملے کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مشال خان کو، یہ بھی تو ایک بہت بڑی بے انصافی ہے جو پاکستان کے ہر نوجوان، ہر اس شخص کے لیے جو کہ انصاف کا طلبگار ہے، جو کہ اپنی سوچ کو پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ نفیسہ، بہت شکریہ اسما کہ آپ نے اتنا اہم موضوع کے اوپر بات آپ کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ پہلا ایک کیس ہے اور یہ جوڈیشری نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے جس میں مشال خان کے والد کی جدوجہد ہے۔ میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ بلاسفیمی کیسز میں اسیومڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کی آڑ میں آ کر قتل کیا جاتا ہے تو پھر وہی ملزم ہے، وہی، اور الزام جو ہے اس پر اس کی فینلٹی جو ہے وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ پہلا کیس ہے جو جوڈیشری نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے اور اس میں جدوجہد ان کے والد کی ہے کہ آپ کو اس کی جو اسٹیبلش ہوا کہ یہ بلاسفیمی کا ایکیوزیشن غلط تھی، اور ہم لوگ جو ہیں، ہماری یہ کوشش ہے ان دا پارلیمنٹ آلسو، آؤٹ سائڈ آلسو، کہ ہم جو پروگریسو سوچ کے لوگ ہیں کہ اس بلاسفیمی کی آڑ میں جو مذہب کا یا بلاسفیمی لا کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر قانون سازی ہو۔ تو اس وقت یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم نے ایک ہمت والا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن میرے نزدیک اس لیے یہ ناکافی ہے کہ ایک تو کئی سارے لوگ جو ابھی عمران خان اور ان کی جماعت کہہ رہی ہیں کہ پولیس نیوٹرل ہے، اتنا سارا کام کیا ہے، لگ رہا ہے جو اس وقت کومنٹس اس کے اوپر چل رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو اس کے دائرے میں ہونا چاہیے تھا وہ تو یا تو اسکیپ کر گئے ہیں یا وہ نامینیٹڈ نہیں ہے یا ان کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے، جیسے لالا نے ابھی بات کی کہ یہ لوگ، ان کو بھی اریسٹ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا جو سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ہیں، بالخصوص جو پالیٹکس کر رہی ہیں جو جماعتیں، وہ اس چیز کو اور طول دے رہی ہیں، اور اس قسم کا ویلکم کرنا میرے نزدیک وہ جو بھی لوگ ملوث تھے، چھوٹی سزا یا بڑی سزا، ایک سینیٹر کو 1 مہینے کی سزا مل گئی ہے کچھ لفاظی کے اوپر، انہوں نے بہت غلط کیا، لیکن ان جو لوگ اس لنچنگ میں جنہوں نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جس میں اس بچے کو شہید کیا گیا، تو ان بچوں کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، تھوڑی یا زیادہ۔ اچھا، بالکل یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک سوشل ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں، اور ہمت کی اقبال خان لالا نے، اگر کوئی اور ہوتے تو ظاہر ہے تھریٹس کے بعد وہ بھاگ جاتے، لیکن ڈٹے رہے ہیں۔ میں اقبال لالا آپ کے پاس آتی ہوں دوبارہ، میں رانجھا صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک لائر بھی ہیں، آپ کے خیال میں پروسیکیوشن ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا، ہم سب سراہ رہے ہیں کہ اچھا فیصلہ آیا، لیکن وہ جو 61 لوگ تھے اور جو اکسا رہے تھے، جیسے مشال کی والدہ نے کہا ہے کہ وہ بھی تو مارنے جا رہے تھے، ان کو کیوں بری کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں وہ اب جس طرح ایک اب کورٹ کا معاملہ ہے، اس میں پھر شواہد سامنے آ جاتے ہیں، اس میں پھر ثبوت سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بیچ میں عدالت کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ جو ایویڈنس اور شواہد ان کے سامنے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر یہ چیزیں جو اکسانے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ اکسا رہے تھے اور انہوں نے انسٹیگیٹ کیا،
تو اب اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس ابھی بھی فورم موجود ہے، وہ ابھی بھی اپیل میں جا سکتی ہیں، اور وہ جو شواہد ان کے پاس موجود ہیں وہ ان کے اس کے اوپر جا کے یہ اچھا ہوا ہے کہ کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم خود اس کو چیلنج کریں گے، اپیل کریں گے، چلیں اپیل کریں گے تو اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اگر اس کے بیچ میں کوئی کمی رہ گئی ہے فیصلے میں، یہ ہوتا ہے ٹرائل میں یہ کہ آپ کے اگر 10 ملزم ہیں تو ان میں سے 3 مجرم بن پاتے ہیں، پھر آگے آپ اپیل میں جاتے ہیں، اس میں ایویڈنس کے لیپسز آ جاتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور جہاں تک خاص طور پہ اس کو پولیٹیکل طور پہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں اس کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمیں مذہب کے معاملے میں خاص طور پہ ناموس رسالت کے حوالے سے یا کسی بھی بلاسفیمی کے ایشو پہ ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو خاص طور کے اوپر، اور ہمیں جو اپنی سوسائٹی کا جو پیشنس اور ٹالرنس لیول ہے اس کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہم، کیونکہ ہم رہنما ہیں لوگوں کے، ہم نے لوگوں کو ایک سمت دینی ہے، ہم نے معاشرے کی ایک سمت اختیار کرنی ہے۔ اچھا لیکن اس میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن کوئکلی میں لالا سے پوچھ لیتی ہوں۔ لالا، مشال کے شہادت کے بعد اور اس کے جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد فیس بک پیج ان کا چلتا رہا، اور آپ نے دیکھا اس کے اوپر غلط قسم کا مواد بھی شائع ہوتا رہا، اس بارے میں آپ لوگوں کو کیا اطلاع دی گئی ہے؟ کوئی اس کے اوپر کچھ انویسٹیگیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ کون چلا رہے تھے اس پیج کو؟ تو اس بارے میں تو جہاں تک جی آئی ٹی کا تعلق تھا تو انہوں نے تو یہ صاف کہا تھا کہ مشال خان بھی گناہ ہے، بقائے جو ہے نا یہ تو ریاست اور ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ معلوم کر رہے کہ وہ مشال خان کی جو جاری وہ تھی وہ کون چلا رہا تھا، تو یہ تو انہی کا کام ہے۔ بالکل۔ اچھا، میں کوئک بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہمیں امید ہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب جنہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے، ان سے بات کریں گے یا پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما کو کوشش کریں گے اس پروگرام میں لینے کی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مشال خان قتل کیس، جس کا کہ آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اقبال خان لالا برمنگم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت یوسفزئی صاحب کا فون ابھی آن ہوا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں پہنچیں گے، ہم اس پہ ضرور بات کریں گے۔ میں کوئکلی اقبال لالا آپ سے ایک سوال اور، کہ بھی شاید آج آپ کے بیٹے کی عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب نے کوئی دوبارہ ان کو یقین دہانی کروائی ہے کسی چیز پہ، یا صرف انہوں نے آج اس فیصلے کے بارے میں بات کی ہے؟ عمران خان کی بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیلی فون پر ہو، تو ایمل نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، ابھی میں اپنے وعدے کو نبھا رہا ہوں، اور اس نے ایمل کے مطابق کہ سی ایم جو خیبر پختونخوا ہے اس کو ہدایات جاری کیے کہ اگر آج ہو سکتا ہے یا کل ہو سکتا ہے یونیورسٹی آف ثوابی کو مشال خان شہید کے نام پر اعلان کرنا۔ یہ وعدہ انہوں نے کر لیا عمران خان صاحب نے کہ یونیورسٹی آف ثوابی جو ہے وہ مشال خان کے نام سے منسوب کر دی جائے گی؟ جی 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 جی۔ تو یہ تو اچھی بات ہو گئی، ایک مطالبہ تو آپ کا یہ پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں اور کرنے کو ہیں، کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ مشال بننے سے، یا ان کو جس طرح سے مشال کے ساتھ ہوا ان کو بچا لیا جائے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اور یہی بات ہے کہ جو قانونی تحفظ کا وعدہ کیا تھا تو وہ جو ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کرے کہ میرے ساتھ جو وکلا پیش ہوئے ہیں وہ کسی لالچ پر پیش نہیں ہوئے ہیں، آج تک اس نے مجھ سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا ہے، موٹر کار اپنا استعمال کیے، عدالتوں میں کیس چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اگر حکومت اس میں کچھ دینا چاہتی ہے تو پھر وہ ہے کہ وہ کسی اور کو نہ دے اور میرے ان وکلا کو دے دے، کیونکہ اس میں غریب وکلا بھی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ میں بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں رانجھا صاحب، کہ ابھی 1990 سے لے کے اب تک تقریباً 60 افراد کو توہین مذہب کے اس میں مار دیا گیا، شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا، واٹ ایور۔ توہین مذہب کے تحت اب تک 18 افراد مختلف جیلوں میں
सज़ाए मौत के मुंतज़िर भी हैं और 20 दीगर अफराद उम्र कैद की सज़ा भी कर रहे हैं। अब एक केस है जुनैद हफीज़ केस, जो कि एक नौजवान प्रोफेसर बाहर से पढ़ के आए थे और जुनैद हफीज़ ने फुल ब्राइट पे भी पढ़ा, बहुत ही डॉक्टरेट की उन्होंने अंग्रेज़ी अदब के अंदर, और फिर वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने गए, वहाँ उन पे इल्ज़ाम लगा। इसी तरह जैसे मिशाल खान अपनी यूनिवर्सिटी का मामला उठाते थे, वो और बहुत सारी चीज़ों पे उठाते थे और उनको निशाना बनाया गया। राशिद रहमान साहब कत्ल हो गए जो उनके वकील थे, मामला अभी तक कोर्ट के अंदर है और वो जेल की में सज़ा भुगत रहे। क्या कहेंगे इस मामले पे? देखिए, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि ये हमारे माशरे में मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये भी है कि हमें लोगों के पास जो मज़हब और दीन की जो तालीम है उसके हवाले से भी हम अपने मज़हब का वो पहलू जो है जिसमें हमें ज़्यादा इस तरफ हवाले हैं या इशारे हैं, या ये कहा जा रहा है कि मज़हब के हवाले से, तौहीद के हवाले से, शिर्क के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, या जो कई कुरानी आयात हैं उसके ऊपर को छोड़ के हम बाकी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे पहलू जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई और आपने माफ़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ किया और ऐसी ऐसी मसालें कायम की। और मैं हज़रत अमीर हमज़ा वाला जो था वाक़या, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे ये तो महज इल्ज़ाम है, यानी सबूत तो किसी के पास होगा नहीं। इल्ज़ाम के ऊपर किसी को मार देना, किसी को, और इस शख्स की जो कहानी है, वही मैंने कहा ना कि ये दीन की तालीम की कमी है। असल इस्लाम क्या है? इस्लाम मज़हब जो है ये मोहब्बत का पैगाम है, ये हकूकुल बाद की बात करता है, हकूकुल्लाह की माफ़ी की बात होती है, हकूकुल बाद की माफ़ी नहीं है। तो ये क्या इशारा हो रहा है? हम लोग इस तरफ नहीं जाते। हमारे जो उलमा हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। रियासत का क्या किरदार है, हुकूमत का क्या किरदार है? देखिए, रियासत और हुकूमत का ये किरदार है कि हमें इसके बीच में, जिस तरह हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे दीन की तालीम की, मदारस की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये तालीम जो है इसको बहुत ज़्यादा देना चाहिए, आम करना चाहिए और लोगों तक ये बहुत बात पहुँचे कि जो हमारा दीन है, मज़हब है, वो असल में इन इश्यूज़ के ऊपर क्या हमारे पास जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे पास हवाले मौजूद हैं, और सबसे बड़ा हमारे पास जो प्रेसिडेंट है और जो हमारे लिए रोल मॉडल है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन नफीसा, ये जो जुनैद हफीज़ साहब का मामला है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है और ये 5 साल से जेल में बंद हैं, एक वकील इनके मारे जा चुके हैं राशिद रहमान साहब, एक जज से दूसरे जज, दूसरे से तीसरे जज, 5 सालों में इतने जज बदले गए हैं, इसके ऊपर किसकी मिसाल नहीं है। इन पे महज इल्ज़ाम है, कोई सबूत इनके हवाले से अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं आप लोग इस पे बात करते? क्यों नहीं आप ये कहते कि अदालतें इन मामलात को भी उठाएं? देखिए, 2 प्रेसिडेंट्स पिछले 5 सालों में सेट हुए हैं जजेस की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, और हमें उनको सराहना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। एक केस सलमान तासीर का केस था जिसमें मुमताज़ कादरी को लोअर कोर्ट में सज़ा हुई, और उसके बाद ये केस है, और दोनों ने ये इस्टेब्लिश किया कि खून जो है वो एक ने ये इस्टेब्लिश किया कि ऑफ कोर्स फॉल्स एक्यूजेशन और एट द सेम टाइम के मर्डर भी, दोनों 2 चीज़ें हुई हैं। तो इसमें रूल ऑफ लॉ को भी फौकियत मिलेगी, और जजेस को अब मैं वेट कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जुडिशरी कोई प्रेसिडेंट सेटिंग जजमेंट दे दे। देखिए, इस्लाम में फॉल्स विटनेस का तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने झूठी गवाही दी तो उसकी भी सजा है। बिल्कुल। तो क्या ये जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं इसमें, और जो फॉल्स विटनेस वाली जो लॉ है, उनको अगर हम ज्वाइन कर सकें तो इसमें जो गलत एक्यूजेशंस हैं ब्लास्फेमी के, अगर उनको सज़ा मिले जैसे इस केस में मिली है, ये प्रेसिडेंट सेटिंग एक जजमेंट आ जाए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो, फिर थोड़ी बहुत कानून साजी हो जिसमें हम ये बिल्कुल नफीसा, ये तो बहुत डिटेल में काम आपकी बात इन दोनों को हम इस पे तो लोग बात करने को तैयार नहीं है। जो आप सोशल एटीट्यूड की बात कर रही थी, इस पे तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या, आम लोग इस पे बात करने को तैयार नहीं। मैंने इस्लामिक लॉ को साइट किया है। बिल्कुल, अच्छा, मैंने कोई बाहर कोई चीज नहीं बात की, वो और एग्जिस्टिंग इस्लामिक लॉ है एग्जैक्टली, जिसमें अगर आप गलत गवाही देते हैं तो आपके ऊपर सजा लायक है। लेकिन अगर बिल्कुल प्रेसिडेंट सेट करने पड़ेंगे ना, हमें कंबाइन करना। नफीसा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, मैं क्विकली, क्योंकि इकबाल लाला को भी जाना है और शौकत यूसुफजई अभी हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं क्विकली, शौकत यूसुफजई साहब, अभी इमरान खान साहब ने बात की इमल खान से, जो कि भाई हैं मिशाल के,
اور ان سے وعدہ کیا کہ ثوابی یونیورسٹی وہ بنائیں گے, اس کا نام رکھیں گے, اس کو کنورٹ کریں گے ان کے نام سے. آپ کے پی کے گورنمنٹ نے اب تک یہ کیوں نہیں کیا تھا, اور کیا آپ بھی یہ شورٹی دیتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ان کے نام سے منسوب کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فوکس تھا وہ مشال کیس پر فوکس تھا, اور یہ بہت بڑا واقعہ بھی تھا, اور پوری یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح کا واقعہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر خود ہونا, یہ ہمارے لیے ایک بڑی تشویشناک بات تھی. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کیس کو کسی ایسے منطقی انجام تک پہنچائے کہ ایک تو سبق بھی ملے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, کوشش کی جائے, اس لیے زیادہ فوکس اس طرف بھی تھا. شوکت صاحب وہ تو عدالتوں نے پہنچایا, بالکل آپ نے بھی پروسیکیوشن اس میں ٹھیک کی, بہت زیادہ ٹھیک ہونی چاہیے تھی پولیس کی طرف سے, لیکن ابھی یہ جو رشکئی انٹرچینج کے اوپر جو رہا ہوئے ہیں ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر حکومت کیا ایکشن لے رہی ہے؟ کیوں آپ گرفتار نہیں کرتے ایسے لوگوں کو؟ دیکھیں, اور وہ آپ کے پارٹی کے ساتھ ان کا الائنس ہے, جماعت اسلامی کے مردان کے ضلعی صدر نے اناؤنس کیا ہے. سر دیکھیں, جہاں تک ان کو پھولیں پیش کرنا یا ان کو ہار پہنانا, اب ظاہر ہے جب عدالت نے ان کو رہا کیا نا, اب ہم تو عدالت کے اس میں نہیں, لیکن یہ ہمارے پاس حق ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ریویو میں چلے جائیں یا اپیل کر دیں, ہائی کورٹ میں اپیل کر دیں, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم تو آج بھی ہمارے جو اٹارنی جنرل ہے اس سے بات ہوئی ہے ہمارے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کیس منگا رہے ہیں, ڈیٹیل اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس میں جتنے بھی یہ جو رہا ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے اور اپیل کریں گے ہائی کورٹ سے کہ درست ہو گیا. یہ تو بڑا اچھا سٹیپ ہے کے پی گورنمنٹ کا. سر میں اس پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ دو رائے نہیں ہے, لیکن جو پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں ان کو تو آپ پکڑے نا کم از کم کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو بھی تو گرفتاری ان کی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نے تو ظاہر ہے گرفتار کر کے دے دیا تھا, عدالت نے رہا کیا, اب ہم عدالت سے دوبارہ اپیل کریں گے, کیونکہ یہاں تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے پولیس آزاد ہے, اگر پولیس گرفتار بھی کرتی ہے تو ہم تو ان کو نہیں روک سکتے ہیں, نہ ہم کہہ سکتے ہیں زبردستی کہ جی آپ ایسا کریں. یہاں تھوڑی سی مختلف پولیس ہے, اگر آپ دیکھیں کتنی تنقید ہوئی پولیس پہ کتنا, لیکن وہ اپنے سسٹم کے طریقے پہ چلے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ سرخرو بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہاں اقبال اللہ آپ کیا کہیں گے, یہ ایشورنس تو ہو گئی کہ اپیل میں جا رہی ہے کے پی گورنمنٹ, اس کے اوپر آپ مطمئن ہیں؟ کوئکلی میں پھر بریک لوں گی. جی آپ مطمئن ہیں کہ کے پی گورنمنٹ جا رہی ہے اب اپیل کے اندر نا, جو رہا ہوئے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یعنی اچھی بات ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں, ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. اور میں نے تو اس چیز کو جو ہے نا پہلے دن سے قابل جرم قرار دیا تھا کہ کسی پر جھوٹا الزام لگا کر جو ہے, جو بعد میں جو ہے نا جی آئی ٹی نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ مشال خان اس میں ملوث نہیں تھا اور اس کو بے گناہ قرار دیا گیا. تو آج عدالت نے بھی میری اس بات کی تصدیق کی. ہاں جی, تو جہاں تک وہ ہو سکا ہے عدالت میں تو اس کے ادھر تک انصاف سے ہم مطمئن ہیں. بقایا جو ابھی جو 26 بندے جو ہے چھوڑ دیے گئے ہیں, اور اس میں ہماری حکومت خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی وہ عدالت میں جا رہی ہے, ہم بھی جا رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. درست, بہت بہت شکریہ اقبال خان لالا برمنگم سے, آپ ہمیں جوائن کرے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور موضوعات پہ بھی گفتگو ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں نفیسہ پہلے آپ کے پاس کوئکلی آؤں کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا تعلق نصاب کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے. جو آپ معاشرتی رویوں کی بات کر رہی ہیں وہ اسی وقت تبدیل ہوگا جب ایجوکیشن ملے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے کہ مشال خان یونیورسٹی ہم بنائیں گے, اور آج انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے. نفیسہ جی بالکل, اگر وعدہ وہ پورا کرتے ہیں تو کیوں نہیں, اس کے اوپر تعریف ہونی چاہیے. لیکن آسما بریک میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو اس پرٹیکولر کیس میں کورٹس نے ہمت دکھائی اور کنوکشن کی, انکمپلیٹ آئی وڈ اسٹل سے کہ بہت اس میں ابھی بھی ڈیزائرڈ ہے, لیکن اس کے برعکس اور دوسرے کیسز ہیں جہاں تک ابھی تک لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں
ان مذہب کے نام پر جو کیسز بنے ہیں اس کی آڑ میں ابھی تک وہ بند ہیں اور ان کے اوپر کیوں نہیں ہمت ہو رہی. تو اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے کہ میڈیا جو جس نیریٹو کو جب لے کے آگے جاتا ہے اور وہ حقیقت والا نیریٹو آف کورس ہوتا ہے لیکن اس میں میڈیا کا کافی پازیٹیو رول ہے, وہ ایک ہمت دیتی ہے معاشرے میں اور وہ بڑھتا جائے گا تو ظاہر لوگ اس پہ بات گئے میڈیا کے پریشر پر گئے اور تو یہ آئی تھنک یہ ایک فیئر جو ہے معاشرے میں وہ توڑنا ہے. اور یہ جو ایکسٹریمزم جو ضیاء الحق کی میں سمجھتی ہوں کہ باقیات ادھر ہمارے معاشرے میں ہے وہ اس وقت اس کا توڑ نکلے گا کہ جب ہم مل کر بحیثیت سوسائٹی اس کو کمبیٹ کریں نہیں کریں. بالکل یہ رانجھا صاحب یہ بات ہے, اس میں دیکھیں بالکل لیا ہے. ٹھیک ہے, ہم قانون سازی کی بات کر رہے تھے, کریکولم کے اوپر ایک انیشیٹو لیا ہے سیکشل ہراسمنٹ کے اوپر اور یہ ان ایشوز کے اوپر ایک سیپریٹ کریکولم بن رہا ہے, لیکن اس کیس میں بھی مذہبی رواداری کے اوپر بھی آئی تھنک کہ ہمیں بالکل ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہتی تھی رانجھا صاحب کہ ہم ٹھیک ہے ہم قانون سازی نہیں کر سکتے, یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, لوگوں کے بڑے جذبات ہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن ہم مذہبی رواداری کے حوالے سے تو قانون سازی بھی کر سکتے ہیں اور اب تو تعلیم صوبے کا معاملہ ہے تو ہم اس میں سلیبس پہ بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ قانون سازی جذبات جہاں پر بھی ہوں, آپ جذبات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ مروا تو نہیں سکتے, تو آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی, آپ کو فیصلے وہ کرنے پڑیں گے. دیکھیں ہم لوگ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے, ہم لوگوں کو اگر یہ فیصلے نہیں ہم کریں گے تو ہماری پوری قوم جو ہے اور جو ہماری جو اللہ کی مخلوق ہے وہ سفر کرے گی. اور جب بھی ایک بے گناہ بندہ اس طرح سے کسی بھی واقعے کا شکار ہوگا اور بعد میں ہم لوگوں کے ضمیر جو ہیں ہم ملامت کرتے رہیں گے, تو ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. اور ساری سیاسی پارٹیز کو اس ایشو کے اوپر سیاست کو چھوڑ کے جینوئنلی اس ایشو کو آبزرو کر کے جہاں جہاں پر فلاز ہیں, جہاں جہاں پر پرابلمز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور اس میں ہمیں تمام جو مکتبہ فکر کے عالم ہیں علماء اکرام ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, کیونکہ بعد میں اگر منشور کا حصہ کیوں نہیں بناتے, بھی الیکشن آ رہا ہے تو اس کو کیپٹن صفدر کو کیسے مینیج کریں گے جو آیا دن پارلیمنٹ میں ہیٹ سپیچ کر لیتے ہیں. میں آپ کو یہ مائنورٹیز وہ کے بات خلاف یہ نا یہ ایک ان کی بات درست ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں یہ ریفلیکشنز ہیں آپ کو, یہ میں ان سے یہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اب ممتاز قادری کے ایشو کے اوپر. خادم رضوی آج دیکھیں نا, خادم رضوی صاحب پہ تو مطلب سپریم کورٹ بھی اب خاموش ہے, تو وہاں پر بھی آپ نے دیکھیں تو سو موٹو وہاں پہ بھی توہین عدالت کا نہیں لیا جا رہا. اس کے پس پشت کیا ہے, اس کے پس پشت ایک یہی ایک فیکٹر ہے پورا, کہ اس فیکٹر کی وجہ سے آپ ذرا اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کے اوپر اگر آپ سوسائٹی کی جو ریفلیکشنز ہیں ان کو اگر ہم مل بیٹھ کے ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کو ہم اس پہ سیاست نہ کریں اور ہم کچھ موضوعات تو ایسے شوکت صاحب جس پہ کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ مل بیٹھے کہ بھائی ہم نے معاشرے کو کیسے کرنا ہے. یہاں جو پیغام پاکستان کا وہ نیریٹو دیا گیا اس میں تمام ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بینڈ تھے, بہت سارے لوگ. تو یہ کس قسم کا پیغام تھا؟ جب تک یہ پیغام جاتے رہیں گے تب تک آپ کس طرح سے مذہبی رواداری کی جو ہے وہ بات کروا سکیں گے معاشرے سے؟ شوکت صاحب دیکھیں اسما, باہر اگر آپ جائیں نا یو کے کے اندر, یورپ کے اندر, یہ جو نصاب کو آپ اسٹڈی کریں نا بچپن سے, یعنی جو چھوٹے کلاسز کے لیے, تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ سڑک کیسے پار کرنا ہے آپ نے, کیسا آپ نے مطلب کیا کیا کرنا ہے آپ نے, وہ ساری چیزیں اس کو بچپن میں سکھا دی جاتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا ہمارا جو نصاب ہے وہ ایرریلیونٹ ہے. ہمارا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ سائنسی کے لیے نہ اسلام کے لیے. تو یہ اس پہ بہت سے ہمیں میرے بہت سارے اب نصاب پہ بات کرنے کے لیے ایک اور موضوع ایک اور پورا گھنٹہ چاہیے, آپ لیٹ آئے ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ نہیں کے پی کے اندر جماعت اسلامی کے پریشر کے اوپر آپ نے کیا کیا نکالا ہے نصاب سے اور کیا کیا ایڈ کیا ہے. شوکت صاحب اس کے اوپر ایک الگ پروگرام رکھتے ہیں. بالکل ہم نے نہیں کیا اسما, ہم نے بالکل نہیں کیا ہے. یہ دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ